اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جس نے راستہ اختیار کیا وہ ہرگز منزل تک نہیں پہنچے گا۔ تمام الفاظ واضح ہیں۔ مپندار سعدی کے راہ صفا تواں رفت جز بر پے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات یاد رکھو کہ جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے، بلکہ بہت سارے علماء اس بات کا قول کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر کئی بار نام شریف آ جائے تو ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے، لیکن اتنی بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ پہلی بار درود پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو کسی بھی مجلس میں، کسی خطیب کے خطبہ میں یعنی تقریر میں، ہے نا، نعت خواں کے اشعار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ ترجمہ شعر کا یہ ہے: اے سعدی تو گمان مت کر کہ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر راہ صفا پر چل سکتا ہے۔ مپندار تو گمان مت کر، ہے نا، فعل نہیں ہے۔ سعدی، سعدی یہ ترکیب میں منادا ہے، حرف ندا محذوف ہے۔ اے سعدی تو گمان مت کر کہ راہ صفا، راہ صفا کا معنی صفائی اور پاکیزگی کا راستہ، ابھی اس کی تشریح کریں گے تو بتائیں گے۔ راہ صفا کا لغوی معنی کیا ہے؟ صفائی اور پاکیزگی کا راستہ۔ تواں رفت چلنا ممکن ہے، چل سکتا ہے۔ جز کا معنی سوا، علاوہ۔ بر پے مصطفیٰ، پے، پے کا معنی پاؤں یعنی پیروی مراد ہے۔ تو ترجمہ یہ ہو گیا: اے سعدی تو گمان مت کر کہ تو راہ صفا پر چل سکتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر۔ بر کا لفظ یہاں پر زائد ہے۔ کیا ہے؟ زائد ہے۔ حروف زوائد کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ حروف زوائد کو جو نہیں سمجھتا ہے تو اس کو ترجمے میں دشواری پیش آتی ہے۔ ہر زبان میں کہیں کہیں پر ایسے کلمات کا استعمال ہوتا ہے، ایسے حروف کا جو زائد ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اگر عبارت سے نکال دو تو معنی میں کوئی فرق پیدا نہ ہو۔ تو یہاں پر بر ایسا ہی ہے نا، اگر اس کو نکال دو گے تو معنی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا۔ تواں رفت جزے پے مصطفیٰ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر، ہے نا، تواں رفت تو چل سکتا ہے، ایسا گمان مت لے جا۔
پچھلے دن کے سبق میں بتایا تھا کہ 11 اشعار ہیں. سب سے پہلے آپ ان کا ترجمہ سن لیجئے، ترجمہ ذہن نشین ہو جائے، ہے نا، اور اس میں جو سخت الفاظ ہیں ان کے معانی معلوم ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو ان اشعار کی تشریح بتاؤں گا. تو بڑے اختصار کے ساتھ میں ان 11 اشعار کی تشریح آپ کو بتا رہا ہوں، توجہ سے سن لیجیے. ٹائم کم ہے اور 11 اشعار ہیں، اور پھر اس میں تو ایک لمبی گفتگو بھی ہے اس شعر میں، گما شد کے دنبال الی آخرہ. تو 11 اشعار میں سے پہلا شعر یہ تھا: بمردم دری موج دریائے خون، کزو کس نہ بردست کشتی بروں. ترجمہ آپ سن چکے ہیں، اب صرف تشریح سن لیجئے، اور ترجمہ جو تشریح کے ضمن میں میں کروں گا وہ آپ سن لیجئے. ترجمہ کیا کیا تھا؟ میں اس دریائے خون کی موج میں ہلاک ہو گیا، میں اس خونی دریا کی موج میں ہلاک ہو گیا کہ جس سے کوئی انسان کشتی باہر نہیں لے جا سکا. یہ اس شعر کا ترجمہ ہے. سمجھ میں ہے نا؟ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسی خون آشام دریا میں بھی اترا کہ جس میں داخل ہو کر انسان بے خود ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ بے خود ہو جاتا ہے اور فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. دنیا و ما فیہا سے قطع تعلق کر لیتا ہے. یہ اس شعر کی ایک مناسب تشریح ہے، اور مزید اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے بہتر ہے کہ اسی مفہوم کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس خون آشام دریا میں بھی اترا. سمجھ میں آیا نا؟ جس میں انسان بے خود ہو جاتا ہے اور فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. یا پھر لمبی گفتگو میں جائیں گے تو جو ظاہر ہے شعر کے ترجمے سے، اس کے مطابق شعر کی تشریح یہ ہے کہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس خون آشام دریا میں پڑھ کر میں ہلاک ہو گیا، ہے نا، جس سے کسی کی کشتی باہر نہیں نکلتی ہے. یعنی جس سے کسی کی کشتی سلامت نہیں نکلتی ہے. تو پھر کہنا پڑے گا کہ یہاں پر مراد عرفان الہی کا حصول ہے ذات اللہ میں غور و فکر کے ذریعے. سمجھ میں آیا نا؟ اور ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ اللہ کی ذات میں غور کرنے سے منع کیا گیا ہے. اللہ کی صفات اور تخلیقات کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کی ترغیب دی گئی ہے. تو جو اللہ کی تخلیقات اور صفات میں، سمجھ میں آیا نا، غور و فکر کر کے اللہ کی ذات کا عرفان حاصل کرتا ہے، وہ تو ہدایت سے ہمکنار ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی دریائے معرفت میں اترتا ہے، اللہ کی ذات میں غور و فکر کرتا ہے اس میں اتر کر، تو وہ ہلاک ہوتا ہے. تو حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ، سمجھ میں آیا نا، فرماتے ہیں کہ اس خون آشام دریا میں نے بھی اپنے آپ کو ڈالا بمردم، اور میں ہلاکت کے قریب پہنچ گیا. ہلاک ہو گیا نہیں، ہلاکت کے قریب پہنچ گیا. کبھی قرب شے کو شے سے تعبیر کر دیتے ہیں. اس مفہوم کی تائید اس سے پہلے کے ایک شعر سے بھی ہوتی ہے. چنانچہ اس سے پہلے ایک شعر میں حضرت شیخ سعدی نے کہا نا، چہ شبہا نشستم دری سیر گم، کہ دہشت گرفت آستینم کے قم. بہت سی راتیں اسی سیر میں بھی گمسم بیٹھا رہا، پھر اچانک دہشت نے میری آستین پکڑ لی کہ قم، ٹھہر جا. کس دریا میں اترے ہو؟ سمجھ میں آیا نا؟ واپس آ جا. محیط است علم ملک بر بسیط،
جس ذات کا علم پوری کائنات کو محیط ہے، تو اس ذات کا ادراک اپنی عقل اور قیاس سے کرنے کو چلا ہے، واپس آ گیا، نہیں سمجھے؟ تو اس مفہوم کی تائید جو ہے نا اس شعر سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی دریائے خون آشام میں اتر گیا اور پھر بمردم میں ہلاکت کے قریب پہنچ گیا۔ کیوں؟ کزو کس نہ بردست کشتی بروں، کیونکہ یہ ایسا خون آشام دریا ہے کہ جس سے کسی کی کشتی سلامت نہیں گزرتی۔ یعنی ذات الہی کا عرفان اگر کوئی حاصل کرتا ہے اپنی عقل سے، قیاس سے، اور اللہ کی ذات میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ تو ہلاک ہو جاتا ہے، نہیں سمجھے؟ اور بھی اس پر مزید گفتگو ہو سکتی ہے، اتنا حصہ بھی کافی ہے، سمجھ میں نا آپ کے لیے۔ اگلا شعر ہے، اگر طالبی کی زمیں طے کنم، نخست اسپِ باز آمدن پے کنم۔ اگر تو اس بات کا طلبگار ہے کہ میں یہ زمین طے کروں گا تو پہلے عزم کر کہ میں واپسی کے گھوڑے کی کوچیں کاٹ دوں گا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ دریائے معرفت میں اگر تو غوطے لگانے کا خواہش مند ہے، اور دریائے معرفت سے مراد وہی اللہ کا عرفان حاصل کرنا تخلیقات میں غور و فکر کے ذریعے سے، سمجھ میں نا؟ اللہ کی صفات میں غور و فکر کے ذریعے سے اور اللہ کی تخلیقات میں غور و فکر کے ذریعے سے، سمجھ میں نا؟ یہی ہے اصلاً دریائے عرفان، دریائے معرفت، جسے صوفیاء کرام طے کرتے ہیں اور جس کے صوفیاء کرام طلبگار ہوتے ہیں، تو یہ دریائے معرفت مراد ہے، سمجھ میں نا؟ تو حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تو دریائے معرفت میں غوطے لگانے کا خواہش مند ہے، سمجھ میں نا، تو پھر سب سے پہلے اس بات کا عزم مصمم کر لے کہ میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا اور اس کے سامانوں سے دستبردار ہو جا، دنیا کو 3 طلاق دے دے، نہیں سمجھے؟ دنیا سے کنارہ کشی کا ذہن بنا لے، دنیا و ما فیہا سے، سمجھ میں آنا، قطع تعلق کر لے۔ سب سے پہلے تجھے یہ کام کرنا ہوگا اگر تو معرفت الہی کے دریا میں اترنا چاہتا ہے، معرفت الہی حاصل کرنا چاہتا ہے، سمجھ میں آنا، جسے صوفیاء کرام حاصل کرتے ہیں، تو سب سے پہلے دنیا و ما فیہا سے تجھے کنارہ کش ہونا پڑے گا۔ اگلا شعر ہے، تأمل درائی نئے دل کنی، صفائی بتدریج حاصل کنی۔ تو دل کے آئینے میں غور و فکر کرے، دھیرے دھیرے تو صفائی حاصل کرے۔ اس شعر کے ذریعے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ ہے نا، سالک کو، سلوک کے راستے پر چلنے والے کو، معرفت الہی کے دریا میں غوطہ زن ہونے والے کو طریقہ بتا رہے ہیں، سمجھ میں ہے نا، کہ سب سے پہلے راہ سلوک میں تیرا کام یہ ہے کہ تو مراقبہ کر اور تزکیہ قلب کر، اپنے باطن کی صفائی کر، باطن کی کثافتوں کو دور کر دے، حسد، بغض، عناد، ہے نا، ان سب چیزوں سے اپنے دل کو خالی کر لے، سمجھ میں ہے نا۔ مکمل یعنی شریعت پر گامزن ہو جا، مکمل طور سے شریعت پر گامزن ہو جا۔ یہ سلوک کا پہلا زینہ ہے کہ سب سے پہلے ہے نا شریعت کے تقاضے پر تو مکمل طور پر عمل پیرا ہو جا، ہے نا۔ اسی میں جو ہے وہ مراقبہ ہے اور تزکیہ قلب ہے، سمجھ میں ہے نا۔ شریعت کے تمام ظاہری احکام پر عمل پیرا ہو جا اور مراقبہ کر لے اور تزکیہ قلب کر لے، اور ہر طرح کی آلائشوں سے اور کثافتوں سے اپنے باطن کو پاک اور صاف کر لے۔ یہ تیرا پہلا کام ہے۔
سمجھ میں آنا راہ سلوک میں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ آگے فرماتے ہیں مگر بوئے از عشق مستت کند طلبگار عہد الستت کند، شاید عشق کی خوشبو تجھے مست کر دے اور تجھے عہد الستو کا طلبگار کر دے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب تو ایسا کر لے گا، مراقبہ اور تزکیہ کر لے گا اور اپنے دل کو آلائشوں سے پاک اور صاف کر لے گا، تو ممکن ہے کہ تجھ پر فیضان کی بارش شروع ہو جائے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تجھ پر فیضان کی بارش شروع ہو جائے۔ عشق سے تو مست ہو جائے، عشق کی خوشبوؤں سے تو مست ہو جائے، سمجھ میں آیا نا؟ اور عالم ارواح میں اپنے پروردگار سے تو نے جو عہد و پیمان کیا ہے، اس وقت جب کہ رب نے فرمایا الستو بربکم، تو نے کہا تھا بلا، قالو بلا، سمجھ میں آیا نا؟ تو اس دن تو نے اللہ رب العزت سے جو عہد و پیمان کیا ہے، شاید اس کے مقتضا پر تو عمل پیرا ہو جائے گا اور اس عہد کو پورا کرنے کا تیرے اندر جذبہ اور شوق بیدار ہو جائے گا۔ جب تو ایسا کر لے گا تو ممکن ہے کہ تجھ پر فیض کی بارش ہو جائے، چنانچہ تو عشق کی خوشبوؤں سے معطر ہو جائے، مست ہو جائے اس میں، اور روزے میثاق میں اپنے پروردگار سے تو نے جو عہد و پیمان کیا ہے اس کو پورا کرنے کا تیرے اندر جذبہ کامل بیدار ہو جائے۔ آگے حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بپائے طلب رہ بدیں جا بری، وزیں جا ببال محبت پری، یہاں تک تو طلب کے پاؤں سے چلے گا، اس جگہ تک، سمجھ میں آیا نا؟ تو طلب کے پاؤں سے چلے گا اور یہاں سے تو محبت کے پر سے اڑے گا۔ اس شعر سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سالک اپنے اس مرتبے میں، جو اس کا پہلا مرتبہ ہے، کیا؟ صفائی قلب کا مرتبہ، آئینہ دل میں غور و فکر کرنے کا مرتبہ، اس مرتبے تک سالک کی رفتار ویسی ہوتی ہے جیسے کوئی انسان پیدل چلتا ہے۔ اس مقام تک، مراقبہ اور تزکیہ کے مقام تک سالک کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ پیدل چلنے والے کی رفتار کی مانند ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے بلند مقامات تک اس کی رفتار میں تیزی آ جاتی ہے، اس کی رفتار میں تیزی آ جاتی ہے، اور وہ بہت جلد آگے کے مقامات کو طے کرتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ بہت جلد آگے کے مقامات کو وہ طے کرتا ہے۔ تو اس مقام تک اس کی رفتار سست ہوتی ہے، ویسے ہی جیسے کوئی پیدل چلتا ہے، اور جب اس مقام کو وہ طے کر لیتا ہے تو یہاں سے اوپر کے مقامات اور مراتب تک وہ، سمجھ میں آیا نا، بہت ہی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ مفہوم واضح ہو گیا؟ اگلا شعر ہے بدرد یقیں پردہ ہائے خیال، نماند سرا پردہ اللہ جلال۔ ترجمہ اور تھوڑی بہت تشریح اس کی میں بیان کر چکا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے یقین خیال کے پردوں کو پھاڑ دے گا، کوئی پردہ نہیں رہے گا سوائے جلال ذات الہی کے پردے کے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ اس شعر سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں، سمجھ میں آیا نا، کہ جب تو آگے کے مقامات حاصل کرے گا اور مسلسل تیرا عروج ہوگا اور مسلسل تو ترقی کرے گا، تو ایک مقام ایسا آئے گا جہاں پر جلال ذات کے پردے کے سارے پردے کھسک جائیں گے،
سمجھ میں آیا نا؟ کوئی پردہ نہیں رہے گا سوائے جلال ذات کے پردے کے، سمجھ میں آیا نا؟ تو اڑتا رہے گا محبت کے پروں سے، اڑتا رہے گا یہاں تک کہ سوائے جلال ذات الہی کے پردے کے، سمجھ میں آیا نا، تمام حجابات تجھ سے منقطع ہو جائیں۔ واضح ہے؟ اگلا شعر ہے وگر مرکب عقل را پویہ نیست عنانش بگیرت تحیر کے ایست ایستادن سے فعل امر ہے۔ ترجمہ بتا ہی چکے ہیں۔ اور اگر وگر مرکب عقل را پویہ نیست، پھر عقل کی سواری کے لیے کوئی رفتار نہیں ہے، حیرت اس کا لگام پکڑ لیتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ٹھہر جاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ 1 2 3 4 5 ان 5 اشعار کی تشریح اب کل، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔